اذان دے دیں. مائکرو فون کہاں ہے؟ اور نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون
الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. آج آج جماعت احمدیہ ہالینڈ کا 17واں جلسہ شروع ہو رہا ہے، اور یہی اس جمعے کا خطاب ہی ان کے اس جلسے کا افتتاحی خطاب بھی ہے. اس موقع پر جماعت ہالینڈ کو اور جماعت ہالینڈ کی وساطت سے باقی تمام دنیا کی جماعتوں کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، جس کی ابھی تلاوت کی ہے. یہ سورہ نحل کی 76ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. اللہ ایک ایسے مملوک غلام کی مثال پیش فرماتا ہے جو کسی چیز پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور پھر ایک ایسے شخص کی وَمَن رَزَقْنَاهُ جس کو ہم نے اپنی طرف سے حسن رزق عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے اور کھلم کھلا بھی. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں. اس آیت میں جو غلام کی مثال دی ہے، اس کے مقابل پر ایک ایسے بندے کی جو خدا سے رزق پاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلام بھی تو خدا ہی کا بندہ تھا، جسے کسی نے غلام بنا لیا، اور اس کا بظاہر تحقیر سے ذکر قرآن کریم میں کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ قرآن جس کی تعلیم نے آقا اور غلام سب کو برابر صف میں کھڑا کر دیا، وہ قرآن جس نے حقیقت میں غلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیش کیے کہ ان کی کوئی مثال دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی تحریک میں دکھائی نہیں دیتی. وہ اسلام جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ غلاموں کے حق میں ان سے پیار کا پیش کیا، اور ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کی مثال تاریخ انبیاء میں کہیں دکھائی نہیں دیتی. وہ اسلام جس کے ابتدائی مومنین میں سے وہ غلام بھی تھا جس کو خلفائے وقت سیدنا بلال کہا کرتے تھے. اتنی عظمتیں ہیں غلامی کی. وہ اسلام جو فتح مکہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس شان سے ظاہر ہوا ہے کہ بلال کا ایک جھنڈا بھی اس دن گاڑا گیا، اور وہ آزاد لوگ جو اس غلام پر ظلم کیا کرتے تھے ان کو جان بچانے کے لیے اس جھنڈے کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ جو بھی اس غلام کے جھنڈے تلے آئے گا اس کی جان بخشی جائے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایک طرف یہ سارے امور ہیں جو غلامی کے متعلق ایک حیرت انگیز اعلیٰ اور نفیس اور پاکیزہ تعلیم پیش کرتے ہیں، اور پھر غلامی کی تعلیم میں جو تفصیل میں خدا تعالیٰ نے بار بار غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا اور پھر اس سے حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں پر ظلم کرنے والوں پر ظلم کرنے والوں کو نہایت سختی سے تنبیہ فرمائی، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود کو جب وہ غلام کو مار رہے تھے اس طرح ڈپٹ کر اس سے روکا ہے کہ بلا تاخیر انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، میں اس کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہ کرتے تو جہنم تمہاری سزا تھی. تو ایک طرف غلامی کا یہ عظیم مرتبہ ہے، اور دوسری طرف
یہ آیت ہے جو کہہ رہی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا. گویا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ہیں ہی الگ الگ چیزیں. یہاں دراصل دنیا کے مملوک غلام کا ذکر چل رہا ہے اور اس کے مقابل پر اس کا جسے رزق حسن عطا کیا جاتا ہے. مملوک کا لفظ زائد، حالانکہ غلام مملوک ہی ہوا کرتا ہے، زائد طور پر یہ بتانے کے لیے ظاہر فرمایا گیا کہ وہ شخص جو دنیا کا غلام ہو جائے، دنیا کا بندہ بن جائے، وہ ہر پہلو سے مملوک، یعنی اس کی آزادیاں ہر طرح سلب ہو چکی ہوتی ہیں. کسی ایک پہلو سے بھی وہ کوئی آزادی کا سانس نہیں لے سکتا، 100% دنیا کا غلام بن کے رہتا ہے. اور اسے بھی تو خدا رزق دیتا ہے، مگر اس رزق پہ اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتا. اور شیطان اور دنیا کی غلامی اس پر بھی قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق پر بھی قابض ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایسی منحوس چیز بن جاتا ہے کہ جہاں بھی جائے اچھی خبر کبھی نہیں لاتا، بلکہ اس کے ہر کام میں نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے. یہ دنیا کا غلام ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور جو پوری طرح غلامی کے بندھنوں میں جکڑا جائے اسے عبد مملوک فرمایا گیا ہے. اس کے مقابل پر اپنے بندوں کا ذکر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عبد کا لفظ جب خدا کے تعلق میں بولا گیا ہے تو سب سے اعلیٰ ایک اعزاز ہے جس سے اس پر اعزاز کبھی کسی نبی یا غیر نبی کو نہیں دیا گیا. عباد الرحمن بھی ہیں اور بھی عباد کا ذکر ملتا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عبداللہ کہا گیا تو یہ ایک لقب تھا، اور اس لقب سے بڑھ کر کبھی کسی نبی کو کوئی لقب عطا نہیں کیا گیا. تو دیکھیں، ایک وہ عبد مملوکن ہے جس کا تحقیر سے ذکر ہے، بالکل ظاہر بات ہے، اور ایک وہ عبد ہے جو تمام دنیا کا سردار ہے. بس یہاں دنیا کے غلام اور اللہ کے غلام کا موازنہ ہو رہا ہے، عام غلام کی بات نہیں ہو رہی. اور وہ جو اللہ کا غلام ہو جائے، جو بھی خدا اس کو رزق حسن عطا فرماتا ہے، پھر وہ اپنا ہوتے ہوئے بھی اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک وہ دنیا کا غلام ہے جس کو اپنے مال پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کو دسترس نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. ایک وہ ہے جسے مالک خود دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ تیرا ہو گیا، اور وہ پھر اس کی راہ میں پیش کر دیتا ہے. تو ایک مجبوری کی غلامی ہے، ایک طوعی غلامی ہے، اور طوعی غلامی کی یہ انداز ہیں جو محبت کے بندھن میں باندھے ہوئے غلاموں کے اور اطوار ہیں، جو ان کے طریق، ان کے اخلاق ہیں، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور دراصل یہاں انہی کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ چھپ کر بھی اس رزق سے جو خدا اسے عطا فرماتا ہے، اس کا رب اسے عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور کھلے بندوں سر عام بھی خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی پہلو سے بھی کیا ان میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں. اس کے بعد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس مضمون کو خوب کھول دیا. یہاں دراصل دنیا کے غلاموں
اور خدا کے غلاموں کے درمیان ایک موازنہ کر کے دکھایا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی موازنے کا پہلو موجود ہی نہیں ہے. ایسا غیر برابر موازنہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ان دونوں کے درمیان مشابہ نہیں ہے. بس یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم تو بالبداہت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. سب سے بڑا عدل کی تعلیم دینے والا پیغمبر آپ تھے. سب سے بڑا صراط مستقیم پر چلنے والا رہنما آپ تھے. بس میرے نزدیک دنیا کے غلاموں کی حیثیت پہلے ایک طرح بیان فرمائے گی، اب دوسری طرح بیان فرمائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ابکم ہے، گونگا ہے، اور لا یقدر علی شیء، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کل علی مولا ہو، وہ اپنے مالک پر بھی ایک بوجھ ہے. ابکم دراصل علم اور حکمت سے عاری ہونے کے لیے فرمایا گیا ہے. گونگا وہ شخص جس سے کچھ بیان کرنے کی مقدرت نہ ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ علموں کے خزانے لٹانے والے تھے. بس آپ کے مقابل پر وہ شخص جو بظاہر عالم بھی ہو، اگر وہ دنیا کا غلام ہے تو اس سے کوئی بھی فیض دنیا کے لیے جاری نہیں ہوتا. گویا کہ وہ گونگا ہے، اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہے نہیں، اگر ہے تو بیان نہیں کر سکتا. وہ کل علی مولا ہو، جو بھی اس کا مالک ہے اس پر بھی وہ بوجھ ہے. یعنی جس چیز کا وہ غلام ہے اس کے لیے وہ بوجھ ہے. یہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ مضمون ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے ہو جاتے ہوں وہ اپنے مالکوں پر بھی بوجھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے رجحانات ایسے ذلیل اور کمینے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس حد تک وہ دنیا پر جھک جاتے ہیں کہ ان کا مالک بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا، اور جو کام ان سے لیتا ہے اس کا فیض ان کو نہیں پہنچتا، اور رفتہ رفتہ ایسے لوگ خود دنیا کی نظر میں جس کے کیڑے بن چکے ہوں اپنی عظمت اور قدر کھو بیٹھتے ہیں. بس ایسا خوفناک نقشہ دنیا کی غلامی کا جو دو مختلف مثالوں میں بیان فرمایا گیا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اللہ کے غلاموں کا نقشہ ہے جو ہر آزاد سے بڑھ کر قابل تعریف اور ہر آزاد سے بڑھ کر آزادی کا متحمل ہے، اور حقیقت میں خدا کی غلامی کے سوا آزادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ پہلو جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں. جو علامتیں ہیں وہ واضح ہیں. اگر کسی شخص میں دنیا داری کا اتنا رجحان ہو کہ وہ ہر طرح سے اپنے مال و دولت جس کی وہ خاطر جیتا ہے اس کا غلام ہو کر رہ جائے، تو ایسا شخص خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ چھپ کر خدا کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، نہ ظاہر ہو کر خرچ کر سکتا ہے. اور پھر دنیا بھی اسے قبول نہیں کرتی، اور دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جس کام پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی عاقبت کے لیے دراصل خیر و برکت سے عاری ہوا کرتا ہے. بس آپ کے لیے دو ہی رستے ہیں، یا دنیا کی غلامی قبول کریں یا خدا کی غلامی میں آئیں. اور خدا کی غلامی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہر دوسری بندن سے آزاد کرتی ہے، اور اس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ کا غلام ہو وہ ہر بات میں فیصلہ خدا سے چاہتا ہے، اور ہر فیصلہ اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور دنیا کی رضا یا ان کی خاطر بیچ میں سے بالکل نکل جاتی ہے. بس نہ وہ بادشاہ کی خاطر کچھ کرتا ہے، نہ اپنے ملک کے سربراہ کی خاطر یعنی اس سے ڈر کر، نہ اپنے عزیزوں سے ڈر کر یا ان کی خاطر،
جو بھی بھلائی کرتا ہے، جو بھی خیر کرتا ہے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے. تو جو شخص ہر دوسرے کی رضا سے آزاد ہو جائے، جو ہر دوسرے کے خوف سے آزاد ہو جائے، اس سے بڑا آزاد کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی سوچیں آزاد ہو جاتی ہیں، اس کی نیتیں آزاد ہو جاتی ہیں. اور چونکہ اللہ کی غلامی ہے، اس لیے اس کی ہر بات میں ایک برتری، ایک بالادستی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی رضا کے اندر ایک غیر معمولی طاقت ہے، اور اللہ کی رضا سچائی کا دوسرا نام ہے. اللہ کی رضا ہی سے عدل پیدا ہوتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے اس مضمون کا آخری نچوڑ یہ نکالا کہ وہ شخص جو خدا کا غلام ہے، اس غلام کے مقابل اس کی شان دیکھو کہ وہ عدل کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. عدل اللہ کے تصور کے بغیر پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کی طاقت، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، عدل پر قائم نہیں ہو سکتی اگر خدا کے حضور اس کی گردن نہ جھکی ہوئی ہو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی دنیا میں کسی نے نہ تبدیل کیا، نہ آئندہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے. آج کی دنیا کو عدل کے متعلق احساس ہو چلا ہے کہ بہت اہم چیز ہے. بڑے بڑے سیاستدان بھی بات کرتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، مگر خدا سے تعلق کے بغیر عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہم ہے، کیونکہ اللہ کے تعلق میں دو باتیں ہیں، اس کی محبت اور اس کا خوف. اور محبت اور خوف کے درمیان جو توازن ہے وہ عدل کے قیام کا ذمہ دار ہے. اس کے بغیر عدل پیدا ہونا ممکن نہیں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں بظاہر ایک دعویٰ ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ بہت گہری سوچ اور بہت تفصیلی جائزوں کے بعد میں قطعی نتیجے تک پہنچا ہوں. اور اس کو تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبا مضمون ہوگا، مگر انسانی زندگی کے ہر پہلو پر یہ بات صادق آتی ہے کہ جو پہلو بھی خدا کے خوف سے باہر ہو جائے، خدا کی محبت سے باہر ہو جائے، وہ عدل سے خالی ہو جاتا ہے. اس میں یا ایک طرف جھکاؤ ہو جائے گا یا دوسری طرف جھکاؤ ہو جائے گا. پر دنیا والے بھی جو عدل کرتے ہیں، بعض عدل ان کے میکینیکل عدل ہیں. ان کے اندر ان کی روح کی گہری لطافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی روح کی گہری لطافت تب پیدا ہو سکتی ہے اگر خدا سے تعلق ہو، ورنہ جو ظاہری عدل ہے، بعض دفعہ ایک جج بھی جو دنیا دار ہے بلکہ دہریہ ہے، وہ بھی عدل کرتا ہے، مگر اس کا عدل اور چیز ہے اور خدا کا عدل اور چیز ہے. اس کے عدل کے اندر ایک بے اختیاری ہے، وہ مالک نہیں ہے کسی چیز کا، اور ملازم ہے ایک ایسے منصب پر جہاں اس کے فرائض میں عدل داخل ہے، اس لیے وہ عدل کرتا ہے. لیکن وہ شخص جسے جو مالک بھی ہو، جسے اختیار بھی ہو، مواقع میسر آئیں کہ عدل کروں یا نہ کروں، وہ اگر عدل کرتا ہے تو وہ اسلامی عدل کے تصور کے نسبتاً زیادہ قریب ہے. پھر ایسے جج بھی ہیں جو عدالت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، عدل کرتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے عدل نہیں کر سکتے، اپنے دوستوں سے عدل نہیں کر سکتے، اپنے غلام ماتحتوں سے جو گھر کے ملازم ہیں ان سے عدل نہیں کر سکتے، اور اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں تک سے عدل نہیں کر سکتے. تو عدل کا مضمون کوئی معمولی مضمون نہیں، یہ ساری زندگی کے ہر پہلو پر چسپاں ہونے والا ایک باریک مضمون ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے سے عدل نہیں کر سکتے. اپنے سے عدل کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ کو انسان کی جسمانی صحت اور روحانی صحت کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنی پڑے گی. وہ شخص جو اپنی ذات سے عدل کرتا ہے، اس کے لیے ایک ایسی باقاعدہ زندگی ہونی ضروری ہے کہ جہاں وہ آرام کے وقت آرام کرے گا اور محنت کے وقت محنت کرے گا. اور یہ وہ عدل ہے
جس سے بعض دفعہ خدا کے بندے بھی جو بہت بلند مرتبے والے ہیں کسی حد تک عاری ہو جاتے ہیں. بس اللہ کے سوا کسی کو نہ کامل عدل کی توفیق ہے، نہ وہ اپنے سے عدل کر سکتا ہے، نہ غیر سے عدل کر سکتا ہے. مگر ہاں جو خدا والے ہوں ان کو کم سے کم غیروں کے معاملے میں عدل کرنے کی ضرور توفیق مل جاتی ہے. بس ایک ہی موقع ہے جہاں خدا کے بندے عدل سے کچھ عاری دکھائی دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں عدل ہے. اس پہلو سے وہ ظالم کہلاتے ہیں، مگر ان کے ظلم میں ایک احسان کا پہلو ہوتا ہے. اس لیے یہاں عدل کا فقدان ایک بدصورتی کی بجائے ایک خوبصورتی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے عام دنیا میں ماں بچے سے پیار کے نتیجے میں اپنے سے عدل نہیں کرتی. اب عدل نہ کرنا ایک خرابی ہے. جو انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھا لے اس کو اس کا نقصان پہنچے گا، اور یہ عدل کے فقدان کی ایک طبی سزا ہے جو قانونی قدرت میں جاری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. تو ایک ماں جب اتنا جاگتی ہے کہ اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے اتنا جاگنے کی، اتنا غم دل پہ لیتی ہے کہ اس کے اعصاب میں طاقت نہیں کہ وہ غم برداشت کر سکے، تو اس کی سزا تو اس کو ضرور ملتی ہے، مگر یہ گناہ کی سزا نہیں، یہ خطا ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہے. بس عدل کے فقدان میں بعض دفعہ خطا ہوتی ہے، بعض دفعہ گناہ بن جاتا ہے. عدل کا فقدان گناہ بن جاتا ہے. پر وہ عدل کا فقدان جو کسی پر احسان کے نتیجے میں ہو اسے گناہوں میں شمار نہیں کیا جاتا. وہ عدل کا فقدان جو احسان کے نتیجے میں ہو اسے ایک بشری کمزوری کہا جا سکتا ہے، یا حسن میں اتنا بڑھ جانا اور احسان میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنے بدن کو قربان کیے بغیر انسان وہ خدمت کر نہیں سکتا. اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں آپ کے بے انتہا احسان کو ظاہر کرنے کے لیے ہوا ہے. اب وہ آیت کریمہ جس کی بار بار آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، میں کئی دفعہ حوالے دے چکا ہوں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ وہ مومن نہیں ہوتے، وہ ایمان نہیں لاتے. اب ظاہر بات ہے کہ عدل کا فقدان تو ایک ہے، یعنی اپنے نفس کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ دوسرے بچ جائیں، اور یہ غم جن دعاؤں میں ڈھلتا ہے وہ دعائیں ان کو بچا لیں. تو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھایا گیا ہے، اور جس طرح مائیں جب طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتی ہیں تو یہ عذر ان کا پیش نہیں جاتا کہ ہم نے تو بچے کی خاطر نیکی کی خاطر قربانی کی تھی، اس لیے قانون قدرت کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. قانون قدرت کا جو عدل ہے وہ سب سے بالا ہے، اور وہ اللہ کا عدل ہے. وہ اپنے انبیاء پر بھی چلتا ہے اور ان پاک بازوں پر بھی چلتا ہے جو خدا کی خاطر عدل سے گریز کر رہے ہیں بظاہر. تو دیکھو کتنا باریک مضمون ہے. میں نے جو آپ کو مثال دی تھی وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ سن کر کہ جی عدل بڑا ضروری ہے، سب جگہ ہونا چاہیے، ہرگز اطمینان نہ پائیں کہ آپ کو اس مضمون کی سمجھ آ گئی ہے. بہت ہی گہرا اور بہت ہی لطیف مضمون ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی جان پر بوجھ اٹھایا اور زیادہ اٹھایا اور اللہ نے نصیحت فرمائی کہ کیا تو ان ظالموں کی خاطر اپنے پاک نفس کو ہلاک کر لے گا، تو اس کا نتیجہ بھی نکلا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہو گئے. اور بالوں کا سفید ہونا بعض دفعہ گہرے غم کے نتیجے میں ہوتا ہے. بس لا اللہ کا باخ النفسہ کا مضمون تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ہود قوم نے بوڑھا کر دیا، وہ ہود جس کے لیے سورت ہود نازل ہوئی. کیسا گناہ انہوں نے کیا، کیسا ظلم کمایا کہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی.
کتنی دیر پہلے، ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈال دیتا ہے کہ ہود کے غم میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں تو اور چیزوں نے بوڑھا کیا ہوگا، شیبتنی الہود، مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. مگر بوڑھے تو ہوئے، بال تو سفید ہوئے، قانون قدرت نے اپنا ہاتھ نہیں روکا. تو دیکھیں عدل کا مضمون جب ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے متقابل آتا ہے تو کتنے نئے رنگ دکھاتا ہے. اللہ کا عدل ہے جس نے کہا کہ میرا قانون ہر انسان پر برابر چلے گا، اور سب سے زیادہ محبوب نبی کے اوپر بھی اس وقت بھی وہ اثر دکھا رہا ہے جب وہ خدا کی خاطر کر رہا ہے. فرمایا اس کی قیمت تو تمہیں دینی پڑے گی. یہ میرا قانون قدرت عام قانون کا عدل ہے، اور جہاں تمہاری قربانی کا تعلق ہے جہاں تک وہ میرے ذمہ ہے. اس کا اتنا بدلہ ہوگا کہ اس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا. تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ جاری ہے، عدل کا بدلہ عدل کے ساتھ جاری ہے. اور پھر عدل کرنے والوں کے اندر بھی بڑا فرق دکھایا گیا ہے. کچھ اپنے نفس کی خاطر عدل کرتے ہیں، کچھ اور مقاصد کی خاطر عدل کرتے ہیں، کچھ حسن و احسان کی خاطر عدل کرتے ہیں. اسی عدل کی ایک عجیب مثال ایک بزرگ کے واقعہ میں یا اس کی کہانی میں بیان کی گئی ہے، جس میں حسن اور عدل کا موازنہ کیا گیا ہے، کہ حسن و احسان اور عدل کا موازنہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ جنگل میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو تھا کہ اتنے میں ایک ڈری ہوئی پھڑپھڑاتی ہوئی فاختہ اس کی گود میں آ گئی، جو زندہ تھی لیکن جیسے گھبرا کر کسی خطرے سے بھاگتے ہوئے اس کے اندر مزید دم نہیں رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ سکے. اور اتنے میں اس نے اس کو اپنی جھولی میں لیا اور اس کو پیار سے اس کو سنبھالا. تو اتنے میں ایک باز اس کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچا. اب یہ کشفی نظارہ اس نے دیکھا کہ باز اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یہ خدا نے میرے لیے شکار بنایا ہے اور قانون قدرت ہے، تو مجھے ظالم نہیں کہہ سکتے. جس نے میری غذا یہ مقرر کی ہے وہ جانتا ہے کہ کیوں یہ ایسی غذا مقرر کی گئی، مگر یہ میری غذا ہے اور میں نے بڑی محنت کی. میں اچک لیتا اس کو، مگر تم بیچ میں حائل ہو گیا ہو. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس پرندے کو مجھ سے روک لو، کیونکہ مجھے تو خدا نے یہی رزق عطا فرمایا ہے. اور اب عدل اس کا للکارا گیا، اور عدل کے تقاضے کے پیش نظر اسے وہ فاختہ بہرحال واپس کرنی تھی. مگر احسان اس فاختہ کے حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بزرگ نے اس پرندے کو یعنی باز کو اسی کشفی حالت میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں خدا نے گوشت رزق کے طور پر بخشا ہے، لیکن کہیں خدا نے یہ قانون نہیں بنایا کہ فاختہ ہی کا گوشت ہوگا. انسانی گوشت اس سے بھی بہتر ہے. بس میں اپنے جسم کا ایک ٹکڑا اتنا کاٹنے کے لیے تیار ہوں جتنا تمہارا پیٹ بھر جائے. اور یہ کہہ کر اس نے چاقو نکالا اور اپنے ران سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس پرندے کو دے دیا. یہ احسان اور عدل کا ایک عجیب موازنہ ہے جو کشفی صورت میں پیش کیا گیا. ایک شخص جب احسان کرتا ہے تو پھر اسے قربانی کرنی پڑتی ہے. عدل کو پھر بھی قائم رکھنا ہوگا، مگر وہاں عدل کا قیام اس کی ذاتی قربانی چاہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی عدل سے گریز فرمایا ہے اپنی قربانی دے کر عدل سے گریز کیا ہے، اپنے خلاف عدل سے گریز کیا، کسی دوسرے کے خلاف نہیں، کسی دوسرے کی خاطر کیا ہے. اور اس قربانی میں آپ کی بدنی قربانی ضرور شامل ہوئی، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے صرف نظر نہیں فرمایا. تو ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو معاشرے میں عدل کا قیام کرنا ہے، اپنے تعلقات میں اور اپنے گھر میں، اپنے اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی حکومت سے، نظام جماعت سے،
جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرنے ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ عدل پر قائم ہوں گے تو پھر اگلا قدم احسان کا شروع ہوگا، اس سے پہلے ناممکن ہے۔ جرمنی کے اجتماع میں بھی میں نے خدام کو کچھ عدل کے متعلق سمجھایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ مضمون بہت ہی وسیع ہے، اس لیے آج آپ کے اجتماع میں جو جماعت کا اجتماع ہے، اسی مضمون کے بعض دوسرے پہلوؤں کو روشن کرتا ہوں۔ نظام جماعت میں عدل کے تقاضے بعض دفعہ بہت باریک ہو جاتے ہیں اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان ان کو پوری طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں کئی دفعہ نظام جماعت کی بے حرمتی پر اتر آتا ہے، اور اس کی سزا اس کو ضرور ملتی ہے، کیونکہ خدا کے نظام سے جو شخص ٹکرائے اسے کبھی صحیح سالم بچتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ یہ بالکل الگ بحث ہے کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ نظام ایک ایسی چیز ہے جیسے قانون قدرت ہے۔ کوئی شخص اپنا حق سمجھتے ہوئے اگر آگ میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کی کوئی چیز اس میں گری ہوئی ہے، وہ کہے کہ میرا حق ہے میں ضرور نکالوں گا، تو آگ تو اسے ضرور جلائے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا کے نظام کے اوپر کوئی غالب آ سکے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بس نظام جماعت کوئی معمولی نظام نہیں ہے، یہ قانون قدرت کی مثال ہے جس کو اوپر خدا تعالیٰ نے روحانی نظام جاری فرمائے ہیں، اور جیسے قانون قدرت آپ کی بقا کے لیے لازم ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، اسی طرح نظام جماعت بھی آپ کی انفرادی بقا کے لیے لازم ہے۔ اگر نظام جماعت نہ ہو تو کسی کی روحانی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ باقی لوگوں کا حال دیکھو کیا ہوا ہے، کس طرح تتر بتر ہو کر بکھر گئے ہیں، کیسے اجتماعیت بٹ کر آخر انفرادیت میں بدل گئی، اور ہر شخص آزاد ہے اور وہ اس آزادی کے مزے لے رہا ہے۔ یعنی بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور احمدی غلام ہیں، اور ہر وقت کی مصیبت، یہ بات ہو تو نظام سے پوچھو، شادی کرنی ہے تو نظام سے پتہ کرو یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اٹھنا ہے تو نظام سے پوچھو، بیٹھنا ہے تو نظام سے پوچھو۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ کہاں یہ اور کہاں ہم جو مرضی کریں، سکھ سے شادی کریں، عیسائی سے کریں، کسی دہریے سے کر لیں، رسمیں منانی ہیں تو منائیں، کون ہے جو ہمارے معاملے میں دخل دے؟ شراب خانے کھول لیں، ان کے اوپر ختم قرآن کروائیں، لوگ آئیں اور شوق سے حصہ لیں، مجال ہے کسی کی جو لب کھولے کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ یہ وہ آزادی ہے۔ اور ایک طرف نظام جماعت ہے جس نے دیکھو کتنا پابند کر رکھا ہے، لیکن مملوک وہ ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، کلیتاً اس کی ہر چیز دنیا کے لیے ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، حالانکہ اس کا وہ ہر پہلو میں، ہر بات میں غلام بن گیا ہے، رسم و رواج کا، لوگوں کے دیکھنے کا، ریاکاری کا اور نفسانی خواہشات کا۔ بس جو اپنے نفس کا غلام بن جائے، جو دنیا کی نظروں کا غلام ہو جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے سوا دوسرے مقاصد کے لیے ہو جائے، وہ مملوک ہوتا ہے، اور وہ شخص انصاف سے عاری ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے، اب میں نظام کی بات کر رہا ہوں، نظام جماعت ایک ایسا نظام ہے جو قانون قدرت کی طرح آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ عجیب نظام قدرت ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، آگ میں نہ ہاتھ ڈالو اور زیادہ ٹھنڈی ہوا نہ کھاؤ، کپڑے گرم پہنو، گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنو، اور بھوک لگے تو یہ کرو، بھوک نہ لگے تو فلاں کام کرو، اٹھو بیٹھو سو جاگو مگر توازن رکھو، کھانا کھاؤ مگر بھوک سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے ہاتھ روک لو۔ یعنی وہ قانون قدرت جو تقاضے کرتا ہے، عیش کرو مگر ایک حد تک، جاگو مگر ایک حد تک۔ دیکھو پابندیاں ہیں کہ نہیں، اور یہ وہ پابندیاں ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود کہہ کر عام بندوں پر نہیں لگائیں، مگر
تمام دنیا کا نظام برابر ہر انسان پر پابندی لگائے ہوئے ہے، اور جہاں بھی اس پابندی کے تقاضے سے بچ کر کوئی انسان نہیں چلتا وہاں ضرور اس کو سزا ملتی ہے۔ کئی لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کا جو خوب پہلے اپنی عمارت کی وجہ سے خوب کھاتے ہیں، خوب عیش کرتے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد معدے بھی جواب دے جاتے ہیں، دوسرے عذاب بدن کے جواب دے دیتے ہیں، اور ساری زندگی پھر رونے پیٹنے اور مصیبتوں میں صرف ہوتی ہے۔ تو قانون قدرت اپنی سزا دیتا ہے اور اس نے پابند رکھا ہوا ہے، مگر جو قانون قدرت کا پابند رہتا ہے دیکھو کتنی آزادی کی سانس لیتا ہے، وہ دوڑتا پھرتا ہے، صحت اس کی اچھی، اس کے سانس ہلکے، وہ ہر اچھے کام میں حصہ لے سکتا ہے شوق سے، اس کا سونا آرام دہ ہے، اس کا جاگنا آرام دہ ہے، اس کے روزمرہ کے کاموں میں کوئی تکلیف نہیں، نہ گھٹنوں میں دردیں ہیں نہ کونیوں میں، ہر بدن کا حصہ ہلکا پھلکا اور ہر کام کے لحاظ سے مناسبت سے متوازن ہے۔ تو ایک طرف غلامی ہے، دوسری طرف اسی غلامی کے نتیجے میں ایک آزادی نصیب ہوتی ہے، اور جہاں قانون قدرت کی یعنی خدا کے نظام کی غلامی ہو وہاں اس کے مقابلے پر ضرور آزادی ملتی ہے۔ بین ہی یہی حال الہی مذہبی نظام کا ہے، اور خدا تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہے غلامی ہی، مگر دراصل یہ ہر آزادی سے بہتر غلامی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب دیکھو خدا کے رسول نے اس دنیا کو قید خانہ بتا دیا ہے، اور اس مومن کی ساری زندگی قید خانے میں بسر ہوگی، اور کافر کے لیے جنت قرار دیا اس کو، مگر وہ جو مومن بھی ہوں اور آزاد بھی ہوں پھر وہ کس شمار میں آئیں گے؟ بس مومن کے ساتھ نظام جماعت کی قید و بند ایک لازمہ ہے، اس کے بغیر آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ مومن کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ داخل ہو جائیں، وہ پابندیاں قبول کر لیں، تو آپ کا روحانی بدن اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اتنے مزے کی زندگی بسر ہوتی ہے کہ کسی قسم کا عقوبت کا خوف نہیں رہتا، کچھ چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سرم و علانیہ میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں وہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، جو ظاہر کر سکتے ہیں وہ چھپا بھی سکتے ہیں، وہ وقت اور محل کی بات ہے، ورنہ اپنی ذات میں جو ان کا سر ہے اگر ظاہر ہو تو ان کے لیے ایک بے حیائی اور شرمندگی کا موجب نہیں بن سکتا۔ وہ جب چاہیں اسے ظاہر کریں، وہ ظاہر ہوگا تو حسن میں اضافہ ہی کرے گا، اس میں کمی نہیں لائے گا۔ بس عجیب و غریب ایک یہ بظاہر متضاد مضمون ہے، مگر ہے بالکل سچا کہ جو دنیا کا غلام ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، وہ ہر چیز سے عاری ہے، اور حقیقت میں اس کے باوجود وہ آزاد محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ دنیا کا غلام ہونے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، جو خدا کا غلام بن جاتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں تو ہیں لیکن وہ پابندیاں اس کو دکھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ پابندیاں نظام قدرت کی پابندیاں ہیں۔ نظام قدرت کی کوئی پابندی آپ کو دکھ نہیں دیتی۔ نظام قدرت آپ کو یہی بتائے گا نا کہ آگ میں اپنے ہاتھ نہ ڈالو، پانی میں ڈوبو نہیں، اور زیادہ دیر تیز دھوپ میں نہ بیٹھو۔ اب یہ پابندیاں ہی تو ہیں، مگر دیکھو کتنی فائدہ مند پابندیاں ہیں۔ ضرور سے زیادہ نہ جاگنا، اور جو بدنی عیش کی خدا نے تمہیں طاقت بخشی ہے وہ توفیق کے مطابق رکھنا۔ جہاں زیادتی کرو گے وہاں سب کچھ گوا بیٹھو گے۔ تو یہ پابندیاں ہیں جن کے اندر آزادیاں مضمر ہیں،
بس آپ اگر نظام جماعت کے ساتھ عدل کریں گے اور اس عدل کے تمام باریک تقاضے پورے کریں گے تو آپ کو آزادی کے سانس نصیب ہوں گے، آپ کو چین اور گہری تمانیت کے سانس نصیب ہوں گے۔ تو اس پہلو سے آپ نظام جماعت کی حفاظت پر مستعد ہوں اور اس کے سامنے سر جھکائیں، کیونکہ یہ خدا کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نظام کیا چیز ہے، یوں ہی خام خواہ بنایا ہوا نظام۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نظام خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ کا قائم کردہ ہے، اور یہ جو بیعت ہے نظام کی خاطر کی جاتی ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھے تھے، انہیں ایک کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بیعت میں جو اطاعت کا اقرار ہے اور پھر اس پر اصرار ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور اطاعت کریں گے، یہ صاف بتا رہا ہے کہ محض دین عقائد کا نام نہیں ہے، یا شریعت کے فرائض، عام فرائض کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جو شخص باقاعدہ نظام کا جزو بن کر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ عملاً دین سے باہر رہتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن کو سر پر سمجھنا اپنی جگہ الگ مضمون تھا، اور آپ کی بیعت میں داخل ہونا ایک الگ مضمون تھا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد وہ بیعت کام نہیں آئی، حالانکہ محمد رسول اللہ سے کی ہوئی بیعت سے بڑھ کر اور کون سی بیعت ہو سکتی تھی؟ ہر شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عمر کا وصال ہوا تو عثمان کے ہاتھ پر، آپ کا وصال ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، رضوان اللہ علیہم۔ وہ لوگ جب نظام کا نمائندہ بنے ہیں تو ان کے سامنے تمام مسلمانوں کی جماعت کو سر جھکانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ نظام ہے جس کی غلامی میں آنا آپ کے لیے آزادی کا پیغام ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کا آغاز ہی فرشتوں کو اس حکم سے ہوا تھا کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سجدہ کر دینا۔ اب لفظ سجدہ بڑا بھاری لفظ ہے، بہت سے علماء کو مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ مسئلہ حل کرنے میں کہ سجدہ غیر اللہ کو، اور حکم اللہ دے رہا ہے۔ اگر کسی اور کا حکم ہوتا تو وہ کہہ بھی دیتے کہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے فرشتو جو بظاہر دنیا کی سب سے بلند مخلوق ہو، جب آدم کو میں برابر کر لوں، اب دیکھیں سوا کا جو مضمون ہے وہ عدل کا ہے، تو جب آپ قرآن کریم کی سچی تفسیر کرتے ہیں تو ہر آیت اس کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک مضمون دوسری آیتوں کو دعوت دے کے بلاتا ہے کہ آؤ میرے حق میں گواہی دو۔ بس عدل وہ سوا کا مضمون ہے جس کے بعد آسمان سے امر اترتا ہے، اور عدل کے بغیر امر کسی کو مامور بنایا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ عدل اور ماموریت کا ایک ازلی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ آدم ہے، جب اس کے اخلاق درست ہو جائیں، جب اس کے اندر توازن پیدا ہو جائے، جب اس کا بدن درست ہو جائے، جب اس کی روح درست ہو جائے، یعنی اس کے مزاج درست ہو جائے، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اپنی روح پھونک دوں پھر تمہارا فرض ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے گر جاؤ۔ اس لفظ سجدہ پر جو مفسرین کو اور علماء کو مصیبت پڑ گئی کہ خدا نے کیا کر دیا کہ غیر اللہ کے سامنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ سجدہ کریں، تو امر واقعہ یہ ہے کہ سجدہ میں جو کامل اطاعت کا مضمون ہے وہ یہاں پیش نظر ہے، کیونکہ جو شخص سر ٹیک دیتا ہے زمین پر، جس کے ہاتھ بھی سامنے بندھے ہوئے، جس کے پاؤں بھی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کلیتاً نہتا ہو جاتا ہے، اپنے دفاع کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ فیصلہ کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا
کیونکہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا سوائے مٹی اور زمین کے. جس مٹی سے وہ نکلا تھا وہی مٹی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اگر انسان ہو تو. اس سے بڑھ کر بے اختیاری اطاعت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر خدا نے حکم دیا ہے. بس وہ نظام کا قیام ہے جس کی حفاظت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمائی کہ فرمایا کہ جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور ومن عصا امیری فقد عصى اللہ فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا ہے. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. جس نے میرا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کر دیا. تو اب بتائیں نظام جماعت کی کتنی اہمیت نکلتی ہے. رسول اللہ کی براہ راست اطاعت سے باہر جانے کا تو کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. اور حیرت انگیز اس تشریح میں رفعت بھی ہے اور انکساری بھی ہے. فرمایا کہ میری خاطر میری بیعت نہ کرنا، میری اطاعت نہ کرنا، میں تو کچھ بھی نہیں اگر خدا میرا نہ ہو. اگر خدا کا امر مجھ پر نازل نہ ہو تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بس جس کو میں امیر مقرر کرتا ہوں اس کی حیثیت بھی نہ دیکھنا. اس کی تو حیثیت بنتی اس بات میں ہے کہ میں اسے کچھ کہتا ہوں. ویسی بات ہے جیسے غالب نے کہا کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کہ بادشاہ کا مصاحب ہو گیا، بادشاہ نے اس کو عظمت بخشی، اس پر رحم کیا، اس سے اپنے قریب آنے کی توفیق دی، تو دیکھو گلیوں میں بھی بڑے اتراتے ہوئے پھرتا ہے اور بڑے شان سے قدم اٹھاتا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. ورنہ غالب کہتا ہے میں جانتا ہوں، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کوئی بھی عزت نہیں، کچھ بھی نہیں. تو نبی کی عزت خدا کی مصاحبت سے پیدا ہوتی ہے. اور اگرچہ وہ اتراتا تو نہیں پھرتا، مگر دل میں جانتا ہے کہ خدا کے قرب کی وجہ سے اس نے سب عزتیں پائی ہیں. پھر جب وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنائے تو اس کو بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی اطاعت میں، اس کی غلامی میں، اس کی مصابرت کے نتیجے میں ملتا ہے، ورنہ اپنی ذات میں تو کوئی آبرو نہیں. بس وہ لوگ جو امراء سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو امراء کے خلاف سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا امیر ہے، اس نے فلاں بات کی، فلاں بات غلط ہوئی، فلاں بات غلط ہو گئی، اس کی بات سن لی، اس کی نہیں سنی، ان لوگوں کو مذہب کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. اور یہ عدل کا فقدان ہے نظام جماعت سے، جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اور حال میں خصوصیت سے اس کی ضرورت ہے یا ضرورت تھی، اور خدا کرے کہ اب نہ رہی ہو. اور اسی طرح ڈنمارک کی بات ہے، وہاں میں نے بھی ایک وفد بھیجا تھا. وہاں وہ ملک بھی بیمار ہے کئی پہلو سے، اور بیماری کی جو بنیاد ہے، اصلی آخری نقطہ بیماری کا یہی ہے کہ جو بھی امیر کیا مقرر کیا جائے اس کے نقص نکالتے، اس سے بدتمیزی کرتے، اور ایک کے بعد دوسرے کو استعمال کر لیا جائے، لیکن ان کے چال چلن میں کوئی فرق نہیں. بوڑھے کو کیا تب اس کی عزت نہ کی، جوان کو کیا تب اس کی عزت نہ کی، صاحب علم کو کیا تب اس کی عزت نہ کی، ایک عام آدمی مگر منکسر مزاج کو مقرر کیا تب بھی اس کی عزت نہ کی. تو اگر ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین پر قائم ہیں اور نظام جماعت کیا چیز ہے، معمولی سی حیثیت ہے، ہم اس کا نوٹس بھی نہ لیں، اس کو کسی خطر میں نہ دیکھیں ہیں، تو ہماری اہمیت تو اپنی جگہ ہے. ہم چندے بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ہمیں اور کیا ضرورت ہے. یہ امیر اس کی کیا حیثیت ہے، جاہل آدمی ہے، کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے، ہماری بات تو سنتا ہی نہیں. اس قسم کے نفس کے بہانے ہیں جو انسان کو طرح طرح کے دھوکے دیتے ہیں، اور ایسا شخص عدل سے گر جاتا ہے. عدل کا یہی تقاضا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو حق جس کو دیا ہے اس کا حق سمجھو اور اس کے سامنے پوری محبت سے جھکو۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے کہ دیکھیں ماں باپ کے متعلق فرمایا کہ وہ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ اف نہ کرنے کا مطلب صاف ہے کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی سختی کر بیٹھے ہیں، یا روزمرہ کی عادتیں ایسی ہیں جو تنگ کرتی ہیں، تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کو اپنے ماں باپ رشتہ داروں عزیزوں سب سے زیادہ پیارا یہ وجود نہیں ہے، اس کو ایمان کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ جس کے دل میں سب سے زیادہ قدر محمد رسول اللہ کی نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھو نظام کا نمائندہ، کیونکہ خدا کے نظام کے آپ نمائندہ ہیں، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ایک امیر نے جو درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ آخر حضرت اقدس محمد رسول اللہ ہی کا تو نمائندہ ہے، ورنہ اس کی عمارت کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ وہاں سے شروع نہ ہوتا تو نہ خلیفہ کی کوئی اہمیت، نہ امیر کی کوئی اہمیت، نہ کسی عہدیدار کی، سب بے معنی مٹی کے مادو بن جاتے، کیونکہ ان میں امر نہ رہتا، ان میں وہ روح نہ پھونکی جاتی جو آسمان سے اترتی ہے اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے پھر آگے نظام جماعت کے کل پرزوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس پہلو سے یاد رکھیں کہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں آپ پر مقرر ہے، اگر وہ زیادتی بھی کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں یاد کرتے کہ ماں باپ کے متعلق تو خدا نے فرمایا ہے کہ اف بھی نہیں کرنی، تو اگر یہ زیادتی کرتا ہے تو اس کی تو شکایت کا ہمیں حق ہے، لیکن بدتمیزی کا کیا حق ہے؟ اف نہ کرنے کا کم سے کم اتنا مطلب تو لیں کہ اس کے سامنے آواز اونچی نہ کریں، ادب اور پیار کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جیسا کہ نظام جماعت آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اس کی شکایت بالا سلطہ کر سکتے ہیں، اور پھر سارا نظام عدل پر مبنی ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس شکایت کا ازالہ ہو اگر وہ عدل کے اوپر مبنی شکایت تھی۔ لیکن دوسری ناانصافی پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو بھیجا جائے اگر اس کا فیصلہ کسی ایک کے خلاف ہو اور کسی دوسرے کے حق میں ہو تو ہمیشہ بلا استثناء یہ چٹھی لکھتے ہیں کہ آپ کے نمائندوں نے عدل سے کام نہیں لیا، انصاف سے کام نہیں لیا۔ اور بعض ایسی جماعتیں ہیں دنیا میں جہاں 40 سال سے یہی جھگڑا چلا آ رہا ہے، وہ ناسور ایسا ان کے اندر داخل ہوا ہے کہ کینسر بن کے سارے بدن پر پھیل گیا ہے۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا۔ میں پرانی یاد سے جب میرا خلافت سے ایک بحث غلامی کا بھی غلامی کا تعلق ہے مگر اور رنگ کا ہے، پہلے بھی غلامی کا تعلق تھا، اس وقت وقف جدید کی حیثیت سے یا خداوند امجد کی حیثیت سے میں جماعتوں کے دورے کرتا تھا اور ان جماعتوں کو دیکھتا تھا، جانتا ہوں، ابھی بھی جانتا ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر کوشش آپ نظام جماعت کر دیکھے، ایسے لوگوں کو بھی چنیں جو ان کے نمائندہ ہوں، ان سے کہا جائے کہ جناب اب آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، اور وہ ان کے خلاف فیصلہ دے تو کہتے ہیں دیکھا ناانصافی کر گیا، فلاں کی روٹی کھا گیا تھا، فلاں سے نے اس وقت ایک دفعہ اس پر یہ احسان کیا تھا، کم عقل آدمی ہے، ہماری پوری بات سنی نہیں، دوسرے کی باتوں میں آ گیا۔ تو وہ لوگ جو یہ عذر رکھتے ہیں کہ نظام عدل نہیں کرتا، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، کیونکہ وہ خود نظام سے عدل نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ نظام سے عدل کا مطلب ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے پھر اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں اگر میں بھی کسی چرب زبان انسان کی دلیل سن کر اس بات میں مطمئن ہو جاؤں کہ کوئی جائیداد اس کی ہے دوسرے کی نہیں، تو اگر وہ اسے لے لے گا تو آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ قبول کرے گا اور آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ کھائے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اسے واپس کر دے۔ مگر
یہ احتمال ایک کھول دیا، ایک ایسا احتمال کھولا جو عملاً آپ کی ذات میں ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاحب فراست اور باریک اور لطیف نظر سے دیکھنے والا کبھی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تعریف کہ مومن سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سب سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ پر صادق آتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ میں بھی غلط فیصلہ کر دوں تو قبول ضرور کرنا ہوگا، لیکن از خود پھر غلط فیصلے کو درست کرنے کی خاطر جو حق تمہیں دیا گیا ہے جبکہ تمہارا حق نہیں تھا اسے شوق سے خود واپس کرو، لیکن تعمیل ضرور ہوئی۔ یہ نقطہ لوگ نہیں سمجھتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، مگر فرماتے ہیں اگر میں بھی کروں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چوری کا کوئی دور کا تصور بھی ممکن نہیں، مگر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ عدل ہے، حیرت انگیز عدل ہے، اور انسانی بشری کمزوری کے حق کو اپنی ذات میں تسلیم کرنا دراصل عدل کا تقاضا تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نبی اللہ ہوں، نبیوں کو سردار ہوں، مجھ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ عدل کے خلاف ہوتا کیونکہ آپ بشر بھی تھے، اور ایک بشر لا علمی میں بعض دفعہ کوئی بات سن کر ایک غلط نتیجہ نکال بھی سکتا ہے۔ بس عدل کا عجیب مضمون ہے، وہ بڑوں پر بھی چسپاں ہوتا ہے، چھوٹوں پر بھی چسپاں ہوتا ہے، ہر زندگی کے پہلو پر مختلف بھیس بدل کر آتا ہے، مگر اسے پہچاننا ہوگا کیونکہ عدل ہی میں ہماری زندگی ہے، اور عدل ہی کے نتیجے میں پھر امر پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ امر سے عدل نہ کریں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صاحب امر سے عدل کرنا لازم ہے، اور اس عدل کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکائیں، اور پھر اگر آپ کا کوئی حق ہے تو یا پالا نظام سے مانگیں یا خدا کے سپرد کر دیں۔ اور وہ لوگ جو سچے دل سے خدا کے قائم کردہ امر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی کمی پوری کرتا ہے، اور اتنا اس کثرت سے ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اگر ان کو شعور ہو تو اس تصور سے بھی وہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کوئی چیز مار خاں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھو عدل کی خاطر ایک غلط فیصلے کو قبول کر لیا۔ معمولی سا ایک قصہ ہے جو دنیا میں ہر روز کرتے ہی ہیں۔ اب دیکھو دین کے معاملے میں کتنے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سر دیکھو کتنا بلند ہونے لگتے ہیں۔ عام عدالتوں کے سامنے مجال ہے ان کی یہ بات کہیں کہ تم نے عدل کے خلاف بات کی ہے اس لیے ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ حکومت جوتیاں مار کے ان سے بات منوائے گی، مگر چونکہ خدا کی جوتی دکھائی نہیں دیتی اس لیے چھوٹی سی بات کے اوپر سر اٹھاتے اور زبانیں دراز کرتے اور کہتے ہیں دیکھو امیر نے عدل نہیں کیا اس لیے ہم کوئی بالکل آزاد ہیں، ہم پابند نہیں ہیں کہ اس کی بات کو مانیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی سوٹی یا اللہ کی جوتی دکھائی نہ بھی دے تو موجود ضرور ہے، اور وہ ضرور گرتی ہے اور ضرور سرکوبی کرتی ہے ایسے باغیوں کی جو خدا کے قائم کردہ اس کے ایسے نمائندوں کو جو اس کی طرف سے صاحب امر بنائے جاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے اور ان کی سامنے گستاخی سے پیش آتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، لیکن اس نے بیچارے نے کیا بگاڑنا ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی تو حیثیت بنی اس وقت تھی جب اس کو کوئی امارت سونپی گئی۔ اس سے پہلے ایک عام شہری آپ کی طرح چلتا پھرتا تھا، اس کو کسی کو کچھ کہنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو جس نے سب کچھ خدا کی خاطر قبول کیا ذمہ داری کے لیے۔ اور دراصل امر ایک مصیبت ہے، امر ان معنوں میں مصیبت ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ پڑتی ہے بیٹھے بیٹھے ایک انسان کے اوپر کہ اس کے مقابل پر جو بے امر کا روزمرہ پھرنا ہے وہ بہت زیادہ آسان اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔
لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں امر آ گیا ہے چلیے بڑا ہی اونچا چل گیا شخص ہم پر حکومتیں جتانے لگا ہے ہمیں حکم دیتا ہے. حالانکہ اس بیچارے غریب کے دل کا یہ حال ہوگا کہ اسے یہ بھی مصیبت ہوگی کہ کسی بھائی کو کسی معاملے میں مجبور کرے اور خدا کے نام پر اس سے تعاون کی درخواست کرے. تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ نظام جماعت سے عدل سیکھیں اور عدل کے مضمون پر غور کرتے رہیں. ابھی تو میں نے آپ کو 1000واں حصہ بھی وہ نہیں بتایا جو خدا تعالیٰ نے مجھے عدل کے مضمون کے اوپر نظر ڈالنے کی توفیق بخشی ہے. زندگی کے ہر شعبے پر گہری نظر سے نظر ڈال کر آپ کو عدل کے ایسے لطیف مظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان خدا کی عظمت کے سامنے برتا حیرت میں غرق ہو جاتا ہے. بس آپ بھی ان باتوں پر غور کیا کریں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عدل کے مضمون کو جتنا سمجھیں گے جتنا اس کا عرفان ہوگا اتنا ہی آپ کو عدل کرنے کی توفیق ملے گی. ورنہ موٹا موٹا عدل ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور جو انسان ترقی کرتا ہے موٹے عدل کا مضمون پیچھے نیچے رہ جاتا ہے. اوپر کی ترقی باریک عدل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. درجے وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں موٹے عدل کا مقام آ گیا ہے اور باقی ساری ترقیاں باریک عدل کے تقاضوں سے پورے کرنے سے آتی ہیں. بس خدا کے قرب کے مزے لے اٹھنے ہیں روحانی لذتیں حاصل کرنی ہیں بلند فضاؤں میں اڑنا ہے تو عدل کو اختیار کریں لیکن عدل کو سمجھیں گے تو اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے حوالے سے میں دنیا کی تمام جماعتوں کو بھی اس مضمون کی طرف متوجہ کرتا ہوں. ایک دو جماعتوں کے میں نے نام لیے ہیں مجبوراً کیونکہ بعض کی طرف سے بہت دیر سے تلخیاں پہنچ رہی ہیں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ خدا کا خوف کرو ورنہ پھر نظام عدل تم سے کچھ اور سلوک کرے گا. اور باقی اور بھی ہیں جن کا نام نہیں لیا مگر میں جانتا ہوں مختلف ملکوں میں کئی ایسے گڑھ ہوتے ہیں جہاں ایک دو یا چند بیمار ایک بیماری کی گٹھلی بنا لیتے ہیں. ارد گرد کا بدن صحت مند بھی ہو تو وہ گٹھلی اکیلی ہی اس کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. ہر وقت کا زہر اس گٹھلی سے گھل گھل کر سارے بدن کو دکھوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے. بس یہ نہیں میں کہتا کہ جن جماعتوں کو میں نے حوالہ دیا ہے ان میں سارے ہی بیمار ہیں مگر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ گٹھلیاں ضرور ہیں اور وہ ساری گٹھلیاں ظلم کی گٹھلیاں ہیں عدل کے فقدان کی گٹھلیاں ہیں تکبر کی گٹھلیاں ہیں. یا تو ان کو کچل کے باہر نکال کے پھینکا جائے یا ان کو کاٹ کر باہر پھینکا جائے یا پھر اگر وہ سارے بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے تو اس کا علاج تو پھر یہی ہے کہ اس سارے بدن سے قطع تعلق اختیار کر لی جائے. اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا. مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جو فکر کرنے والے لوگ ہیں اس مضمون کو پر غور کریں گے اور نظام جماعت کی پابندی خدا کی خاطر اس کی رضا کے لیے نہ کہ بندوں کے منہ دیکھ کر کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو خدا تعالیٰ آپ پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی. بس نظام عدل ہی سے ہماری زندگی اور ہماری تمام ترقیاں وابستہ ہیں. اللہ ہمیں اس کو قائم رکھنے اور اس کے وفا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ میں اب پتہ چلا کہ گلا خشک ہوا تھا ہاں بڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی. فلمیاں کو نام بھی خشک ہو تو پتہ چل جاتا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر